پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترم سامعین، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے کے بارے میں طرح طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور ہے۔ لہذا آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سفر کے مہینے کے بارے میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس کے احکام نظام الہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام وہ قانون ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ الحاد، بدعات اور رسومات اور رواج اور جاہلانہ رسوم سے اسلام پاک ہے۔ اسلام بیکار کے خیالات اور بناوٹی باتوں سے پاک ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے مذاہب میں بدگمانی، برے خیالات اور بدفعلی لینا یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اور سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر شروع کے 13 دنوں کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو بہت زیادہ نحوست ہے۔ آسمان سے بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں اور شیطان گھروں میں حملہ کرتے ہیں۔ اس لیے بعض علاقوں میں 13 تاریخ کو چنے ابال کر بانٹے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ چنے بانٹنے سے شیطان گھروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور بھی طرح طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ کی روشنی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اسلامی کیلنڈر کا جو دوسرا مہینہ ہے، جو صفر المظفر کے نام سے جانا جاتا ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، منحوس ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی، زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کے اندر اس طرح کے باطل خیالات تھے۔ اس مہینے کا نام سفر ہے، اس کے نام کے بارے میں بھی چند باتیں ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ سفر کا معنی خالی، اور ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ یہ مہینہ ہر خیر و برکت سے، ہر بھلائی اور ہر اچھائی سے خالی ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اسی سوچ کی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا، کوئی اچھا کام کرنا، کسی دکان یا مکان کی اوپننگ اور ادگھاٹن کرنا، ان سب چیزوں کو وہ برا سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ ہر خیر و برکت سے خالی ہے۔ یہ سب بناوٹی اور بیکار باتیں ہیں۔ یہ مہینہ کوئی خیر و برکت سے خالی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صاف وضاحت فرمائی ہے کہ اسلام میں اس طرح کی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں آفتیں اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس وضاحت کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اس مہینے میں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ وغیرہ پر میسیجز گھومتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہے، مصیبتیں اترتی ہے، آفتیں اترتی ہے۔
اگر ان بلاؤں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ ذکر کرو اور یہ تسبیح پڑھو۔ اس طرح کی باتیں لوگ چلا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی بنیاد ہی غلط چیز پر ہے۔ ذکر و اذکار اور معمولات اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی بنیاد کسی فاسد چیز پر رکھنا کہ آفتیں اس مہینے میں اترتی ہے اس کے لیے وظیفہ پڑھا جاوے تو یہ تو بالکل بیکار بات ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے کالے کرتوت کی نحوست کی وجہ سے اترتی ہے۔ کسی زمانے میں، کسی وقت میں، کسی دن میں، کسی ہفتے میں، کسی مہینے میں، کسی سال میں اور کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست جو آتی ہے اور بربادی جو آتی ہے اور مصیبتیں جو اترتی ہے وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی دن میں اور کسی وقت میں اور کسی جگہ میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسلام صاف اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس طرح کی نحوست والی باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں زمانے جاہلیت میں تھی، لیکن آج کے دور میں بھی بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے بہت سارے توہمات اور بہت ساری بدشگون کی باتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر رات کے وقت میں جھاڑو لگانے سے غریبی آتی ہے، ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے، ہچکی آنے سے یہ سمجھنا کہ کوئی یاد کر رہا ہے، گھر پر کوا بولے تو یہ سمجھنا کہ مہمان آنے والا ہے، اور گھر پر الو بولے تو یہ سمجھنا کہ کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ اسی طرح بچوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے ہاتھ اور پیر میں الگ الگ رنگ کے دھاگے باندھنا، اسی طرح منگل کے دن بال اور ناخن کاٹنے کو برا سمجھنا، نئی بہو کے آنے کے بعد گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو بہو کو منحوس سمجھنا، اور اس طرح کی بہت سی جاہلانہ باتیں لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے۔ خصوصاً عورتیں ایسی باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں۔ یہ صحیح علم کے نہ ہونے اور ایمان کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بدفعلی اور بدشگونی سے بچے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں جو بھی آتی ہے وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کی صاف وضاحت فرمائی ہے کہ مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سفر کے مہینے میں نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی نحوست ہے، اور نہ کوئی بھوت پریت کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی اور سفر کے مہینے کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے چلے آئے ہیں اور ہمارے پرکھوں سے یہ بات چلی آئی ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خدا کی بات ہوتی ہے، اور کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ تیسری حدیث مسلم شریف کی ہے کہ بیماری، شیطانی گرفت اور نحوست کا سفر کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور لوگوں میں سفر کے مہینے کے تعلق سے جتنی غلط باتیں چلی آ رہی ہے اور جتنی غلط باتیں چل رہی ہے، ہمیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ ہر احادیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی دن میں،
کسی وقت میں، کسی ہفتے میں، کسی سال میں، کسی زمانے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست، مصیبتیں اور آفتیں ہمارے اعمال کی وجہ سے اترتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی خیر و برکت سے مالا مال فرماوے، اور اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔